دوستو کسی سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا. اس کو شکار کا بہت شوق تھا. ایک دن اس کے کسی دوست نے اس کو ایک تحفہ بھیجا جو بادشاہ کو بہت پسند آیا. وہ تحفہ 2 اعلیٰ نسل کے بہت ہی نایاب باز تھے. بادشاہ اس تحفے پر بہت خوش تھا کیونکہ اس نے ایسے باز زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے. اس نے اپنے محل میں موجود پرندوں کے سب سے اچھے ٹرینر کو بلایا اور باز اس کے حوالے کر دیے. یہ بہت ہی اچھے اور اعلیٰ نسل کے باز ہیں جو اب تیرے ہاتھ میں ہیں. اب تو ان کو ٹرین کر، ان پر محنت کر، ان کو شکار کے گر سکھا اور ان کو ایک ماہر شکاری بنا دے. اپنی پوری زندگی کا نچوڑ ان کو سکھا دے. ٹرینر نے وہ باز ان سے لے لیے اور ان کی ٹریننگ شروع کر دی. 3 مہینے کے بعد وہ بادشاہ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا. وہ تھوڑا پریشان تھا اور اس نے بڑی ہی عجیب بات کی. بادشاہ سلامت، ان بازوں کی نسل تو واقعی بہت اعلیٰ اور نایاب ہے. یہ بہت اچھے باز ہیں لیکن ان میں مجھے ایک پرابلم آ رہی ہے. بادشاہ نے پوچھا کہ کیا پرابلم ہے؟ ان میں سے ایک باز تو بہت اچھا ہے، بہت ہی پھرتیلا اور لڑاکا ہے. جو سکھائیں سیکھتا ہے، جو سمجھائیں سمجھتا ہے. اس کی میں نے زبردست ٹریننگ کی ہے، اس پہ بہت محنت کی ہے اور وہ ایک ماہر شکاری بن چکا ہے. لیکن پرابلم دوسرے باز میں ہے. یہ تو اڑتا ہی نہیں، ایک ہی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے. اب جو اڑتا ہی نہیں اس کو میں کیا سکھا سکتا ہوں؟ بادشاہ نے کہا کہ کوشش کرو، کوئی طریقہ آزماؤ. ٹرینر نے کہا کہ میں نے سب جتن کر لیے ہیں، ہر طریقہ آزما لیا ہے لیکن یہ ٹس سے بس نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. بادشاہ نے کہا کہ یہ باز مجھے بہت پسند ہیں، بہت پیارے ہیں، ان کو ہر حال میں ٹرین کرنا ہی کرنا ہے. تم پوری سلطنت میں اعلان کر دو، ہر جگہ جاؤ اور کوئی ایسا آدمی ڈھونڈو جو پرندوں سے پیار کرتا ہو، ان کی بولی سمجھتا ہو. اسے تلاش کرو، لے کر آؤ. وہ آ کر اس باز سے بات کرے، اس سے پوچھے، اسے سمجھے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. دوسرا بھی تو تیرا ہی بھائی ہے، تیری ہی نسل کا ہے، وہ تو مست اڑتا ہے، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ ٹرینر نے ایسے ہی کیا. اس نے پوری سلطنت گھومی، آدمی کی تلاش کی اور آخر اس نے ایک آدمی ڈھونڈ ہی لیا. وہ اسے لے کر کے آیا اور کہا کہ اس باز کو دیکھو، یہ سارا دن بیٹھا رہتا ہے، اڑتا ہی نہیں. میں نے تو پوری کوشش کر لی ہے، ہر طرح سے دیکھ لیا ہے لیکن میں اسے اڑا نہیں سکا. اب تم ہی دیکھو، اس کو سمجھو کہ اسے کیا پرابلم ہے. وہ سادہ سا دیہاتی کسان آدمی اس باز کے پاس گیا، اسے غور سے دیکھا اور پھر بولا کہ میں اسے اڑا دوں گا. اگلے دن بادشاہ دیکھنے کے لیے آیا تو دونوں باز ہوا میں اڑ رہے تھے. بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ معجزہ آخر کیسے ہو گیا کہ جو کام اتنے ماہر ٹرینر نہیں کر سکے وہ اس سادہ سے دیہاتی آدمی نے کیسے کر دیا. بادشاہ نے پوچھا کہ یہ تم نے آخر کیسے کیا؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. جس شاخ پر یہ بیٹھا ہوا تھا بس میں نے اس شاخ کو کاٹ دیا تو یہ اپنے آپ ہی اڑنے لگا. دوستو ہم میں سے اکثر لوگ اس باز کی طرح ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی شاخ پر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ شاخ انہیں اڑنے نہیں دیتی، انہیں روکتی ہے، ان کے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے. اس شاخ کو کاٹنا پڑے گا. جو سہارے آپ کو کمزور کریں انہیں توڑ دینا چاہیے. جو چیزیں آپ کی کامیابی میں رکاوٹ ہوں انہیں چھوڑ دینا چاہیے. ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، کامیابی کی بھی ایک قیمت ہے. وہ قیمت ادا کیے بغیر کامیابی آپ کو نہیں ملے گی. جس طرح ایک جہاز ساحل پر کھڑا ہونے کے لیے نہیں بنا ہوتا، اسے گہرے پانیوں میں اترنا ہی پڑتا ہے. ایک باز شاخ پر بیٹھنے کے لیے نہیں بنا ہوتا، وہ آسمان کا سینہ چیرنے کے لیے بنا ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا کہ ساحل پر کھڑے ہو کر کوئی بھی غوطہ خور نہیں بنتا. اس لیے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلو، اپنے ڈر کو ختم کرو اور ایک اونچی اڑان بھر کے دکھاؤ. پروں کو کھول، زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے.